السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز CS 507 کا 14واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم مینوفیکچرنگ سب سسٹمز کی بات کر رہے تھے اور ہم نے جو ہے وہ انوینٹری اور را مٹیریل کے حوالے سے گفتگو کی تھی, پروڈکشن سب سسٹم کی بات کی تھی. آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ مینٹننس شیڈیولنگ کے حوالے سے کرتے ہیں. اب جہاں تک پروکیورمنٹ اور انوینٹری کا تعلق ہے وہ تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری کی مینٹننس ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ مشینیں ایسے ہوتی ہیں جن کو ہر کچھ عرصے کے بعد اوور آل کرنا پڑتا ہے یا ان کو چینج کرنا. مثال کے طور پہ فرنسز ہیں جس میں لیٹ سے کہ جی گلاس فرنسز ہیں یا جس میں برکس بنتی ہیں. وہ جو فرنسز ہیں ان کے اندر جو ٹائلنگ ہوتی ہے اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دوران جتنا عرصہ اس ٹائل کو اس فرنس کو ریلے کرنے میں لگتا ہے اتنا عرصہ جو ہے وہ آپ فرنس کو استعمال نہیں کر سکتے. فرنس میں آگ ہوتی ہے, آگ آپ نہیں جلا سکتے اگر آپ اس کے اندر جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ان کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں, چاہے وہ چند ایک ٹائلیں ہوں یا پوری فرنس کی ٹائلیں ہوں, جتنی بھی ہوں آپ نے ریپلیس کرنی ہے, کیونکہ فرنس کو جو ہے وہ ایک خاص ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. وہ تبھی مینٹین کر سکے گی کہ جی اس کے اندر جو ٹائلنگ ہوتی ہے وہ ٹائلنگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ برن آف نہ کر گئی وہ صحیح ہو. اب اس حوالے سے اتنے دن پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ جی وہ جو لاس ہونا ہے وہ ہم اکاؤنٹ فار کس حساب سے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری چیز جو ہے کہ یہ تو ایک خاص اگزامپل میں نے دیا, مشینری ہے, اس کی دیکھ بھال, اس کی آئلنگ, اس کی صفائی, اس کی کوئی سپیئرز جو ہیں, مثال کے طور پہ جیسے موٹر کار ہے, موٹر کار کے آپ کو آئل فلٹر چینج کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایئر فلٹر چینج کرنا پڑتا ہے, یہی مینٹیننس, موبل آئل اس کا چینج کرانا پڑتا ہے, اور یہی جو ہیں چیزیں یہ مینٹیننس کہلاتی ہیں. کیوں کرنا ضروری ہے کہ جی اس سے اس مشینری کی افیکٹو یوزیج اور اس کی لائف کو جو ہے وہ آپ پرولونگ کر سکتے, اس سے بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہو, اس کی ایفیشنسی میں کمی نہیں آتی اگر یہ مینٹیننس بر وقت کی جائے. اب یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ آپ کا 24 گھنٹے میں سے وہ اس مینٹیننس کی طرف جائے گا. تو وہ مینٹیننس کا وقت جو ہے وہ پروڈکشن لاس میں ریزلٹ ہوگا. اس مینٹیننس کو آپ نے پروگرام کرنا ہے اپنے پروڈکشن ٹائم کے حوالے سے, اپنی پروڈکشن کی نیڈز کے حوالے سے. تو یہ مینٹیننس therefore becomes very important کہ جی کب کب مشینری ڈاؤن ہونی ہے, کتنی دیر کے لیے ڈاؤن ہونی ہے, تاکہ اس میں پروڈکشن لاس جو ہے اس کو آلریڈی کیٹر فار کر لیں یا اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کریں. جن آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس میں یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے کہ جی آپ اس کو اس کی پروڈکشن جو ہے اویلیبل ٹائم کے اندر وہ زیادہ انکریز کر دیں, کیپیسٹی یوٹیلائزیشن انکریز کرے. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اس مشینری کی انکریز کریں گے تو اس کا مطلب آپ کو را مٹیریل زیادہ چاہیے, اس کی آپ کے پاس اسٹوریج ہونی چاہیے, اس کے لیے آرڈرنگ آپ کو بر وقت کرنی چاہیے. وہ را مٹیریل اگر ہوگا اس کو آپ زیادہ استعمال کریں گے اور اس سے زیادہ پروڈیوس کریں گے تو پھر اسٹاکنگ کا مسئلہ آتا ہے. آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہے, اسٹور ہے اتنا بڑا کہ اس میں یہ وہ تمام ایکسٹرا مٹیریل جو ہے وہ رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے, یہ ایشوز جو ہیں صرف اس بات سے جو ہے جو ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی مینٹیننس کے حساب سے وہ ارائز ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی پلان کرنی پڑتی ہیں
اور شیڈیول کرنی پڑتی ہیں, اور اوور آل جو پروڈکشن اسکیڈول ہے اس میں ان کو فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ کام جو ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ہم کس طریقے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ٹوٹل پروڈکشن کے پروگرام میں. ایک اور سب سسٹم کوالٹی, ہم نے اس کا ذکر پہلے کیا کہ جی کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ ان پٹ یا را مٹیریلز جو آپ خرید رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ کو بھی کسی کوالٹی کا را مٹیریل چاہیے, آپ آرڈر بھی کوالٹی کا را مٹیریل کریں گے. آپ کے پاس کیا وہی را مٹیریل جو جس کوالٹی کا آپ نے آرڈر کیا وہی آپ کو ریسیو ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی لیے قائم کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف وہ چیک کرے کہ جو آپ نے را مٹیریل آرڈر کیا تھا, جس کوالٹی کا آپ نے آرڈر کیا تھا وہی آپ کو ریسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کسٹمر کو مال جا رہا ہے, فنشڈ پروڈکٹ جا رہا ہے, کیا وہ اس کی کوالٹی پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا, اس کی جو اسپیسیفکیشنز دیے ہوئے ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, آرگنائزیشنل سٹینڈرڈز ہیں, ان کے حوالے سے کیا ہم کوالٹی کو مینٹین کر رہے ہیں, اور جو ریجیکٹ ہے اس کو علیحدہ کر رہے ہیں. اب ریجیکٹ کرنے کا مال مطلب یہ شاید نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مٹیریل جو ہے یا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ٹوٹل لاس ہوگی. کئی سچویشنز میں ہو بھی سکتا ہے, لیکن جنرلی وہ اگر ریجیکٹڈ ہے تو اس کی مارکیٹ کچھ نہ کچھ موجود ہے, اس کی سیل ہو سکتی ہے, اس پرائس پہ نہیں کہ جس پہ اے کوالٹی گڈز جو ہیں آپ سیل کر سکتے ہیں, لیکن مارکیٹ اس کی بھی موجود ہے اور وہ آپ سیل کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. یا اگر وہ نہیں نان سیلیبل ہے, نہیں کچھ بھی ہو سکتا ان کا, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنا پڑتا. کوالٹی کنٹرول آج کی دنیا کے اندر ایک بہت ہی اہم, چاہے وہ پروڈکٹس کے حوالے سے ہو چاہے وہ سروسز کے حوالے سے ہو, کوالٹی پروڈکٹ اور کوالٹی سروس, کنزیومر آج کا, کسٹمر آج کا کوالٹی کانشیس ہے. جہاں وہ پرائس کانشیس ہے وہاں وہ کوالٹی کانشیس بھی ہے. اگر وہ دام صحیح دیتا ہے اور دام اچھے دیتا ہے تو پھر اس کو کوالٹی بھی اچھی چاہیے. اتنا ڈیمانڈنگ آپ کا کسٹمر آج کا ہے. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے اور پھر یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ پروڈکشن تو ہم نے کر دی, لیکن کیا وہ پروڈکشن کا کتنا فیصد جو ہے وہ کوالٹی یا اسٹینڈرڈ کا اینڈ پروڈکٹ نہیں بنا, یا کتنا را مٹیریل ہم نے کس سپلائر سے جو خریدا وہ اسٹینڈرڈ کا سپلائی نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی جہاں سے ہم را مٹیریل خرید رہے ہیں اس سے یا جس سے خرید رہے ہیں وہ ہم سپلائر چینج کریں. اگر ہم مارکیٹ کے اندر بلو اسٹینڈرڈ مال بھیج رہے ہیں تو وہ مال جو ہے یا ہم ریکال کریں. اور دنیا میں جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ اگر کسی سٹیج پہ بھی ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ فلانے بیچ جو انہوں نے پروڈیوس کیا گڈز کا اس میں کوئی خامی ہے تو اس کو ریکال کر لیتی ہیں, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, موٹر کاریں ہوں, چاہے وہ کنزیومر پروڈکٹس ہوں, ان کو ریکال کر لیا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں یہ احساس ہے کہ اگر اس سے کوئی ڈیتھس واقع ہو گئی, کوئی انجری کسی قسم کی واقع ہو گئی, کسی کی صحت میں خرابی واقع ہو گئی, تو اس کمپنی کے اوپر ڈیمیجز کے سوٹس مقدمے ہو سکتے ہیں, اور وہ مقدمے جو ہے ملینز آف ڈالرز میں سیٹل ہوتے ہیں. تو یہ کنزیومر پاور ہے اور کنزیومر کی ڈیمانڈ ہے کہ کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو کوالٹی سسٹم انشور کرتا ہے کہ جو را مٹیریل
آپ پروڈکشن کے اندر استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں اگر ریجیکشن ہے تو اس ریجیکشن کی پرسنٹیج کیا ہے. جو اینڈ پروڈکٹ بن رہا ہے کیا وہ ریکوائرڈ کوالٹی کے حساب سے بن رہا ہے, ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز آف کوالٹی اسٹینڈرڈز کے حساب سے ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ریجیکشن کیا ہے. وہ رپورٹ بھی مینجمنٹ لیول کے لیے جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے. اور یہ انفارمیشن رپورٹ جو ہے یا یہ رپورٹ جو ہے یہ بھی کوالٹی کے انفارمیشن سسٹم سے یا which is a part of or can be considered as a part of the overall manufacturing information system, اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. آج کل ایک کانسیپٹ جیسے میں نے کہا کہ کنزیومر پاور, کنزیومر از سپریم, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہم بہت سنتے ہیں اور اس کا ذکر بہت ہوتا ہے. سرٹیفیکیشنز اس کے حوالے سے ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیتی ہیں. اسی طریقے سے آئی ایس او کی سرٹیفیکیشن کے حوالے سے مختلف ایریاز کے اندر آئی ایس او کی سرٹیفیکیشن حاصل کی جاتی ہے. وہ کسٹمر کے لیے یا کنزیومر کے لیے ایک سیٹسفیکشن مہیا کرتی ہے کہ جی اس فیکٹری کے اندر جس کے پاس یہ سرٹیفیکیشن ہے وہ ایک معیار کے گڈز جو ہیں وہ مینوفیکچر کرتی ہے. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ is a set of management and control activities which focus on quality assurance by which those qualities satisfy the customer and are built into the products and services that are being produced and offered to the customers. An organizational undertaking to improve the quality of manufacturing and service اینڈ ٹو obtain, یعنی اس سے کانسٹنٹ فیڈ بیک اس کو چاہیے, اس سسٹم کے تھرو ایک کانسٹنٹ فیڈ بیک چاہیے کہ جی یہ جو کچھ بنایا جا رہا ہے, جو کچھ بنا کر کے بیچا جا رہا ہے, اس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوالٹی کے حساب سے ہے. جو پروسیجر ہے کہیں پہ اگر پروسیجر مثال کے طور پہ دوائیاں بنتی ہیں, اگر یہ ضروری ہے کہ وہ ٹوٹلی ایک اسٹیرلائزڈ قسم کا انوائرمنٹ ہوگا جس میں کوئی جرمز وغیرہ کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹوٹل ایک انہوں نے اس کو انوائرمنٹ کو بنایا ہوگا کہ جی کوئی جرمز نہیں, کچھ نہیں, ایوری بڈی ہیز ٹو ویئر گلوز, ایوری بڈی ہیز ٹو ویئر کیپس, ایپرنس وغیرہ وغیرہ, اور کوئی چیز کسی را مٹیریل کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا unless these things are worn, اور وہ تمام کام جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہونا. تو وہ ماحول موجود ہے کہ بیکٹیریا فری ہونا چاہیے وہ ساری کی ساری جگہ, وہ بیکٹیریا فری ایٹماسفیئر انوائرمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے. اب یہ چیز کو انشور کرنا آن اے کانسٹنٹ بیسس از وائٹل اف یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس کوالٹی ڈرگس, اور بیسک چیز ہے یہ اس سارے معاملے کے اندر. تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پہ انحصار, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن از ان دا بزنس پرسنز اون انٹرسٹ, کہ وہ انشور کرے کہ جی اس کی گڈس جو ہے اور وہ جو را مٹیریل استعمال کر رہا ہے وہ را مٹیریل بھی کوالٹی کا ہو, جو گڈس ہیں وہ بھی صحیح کوالٹی کے ہوں. اور یہ اس چیز کا بھی ایک آئی تھنک یہ ہمیں شو کرتی ہے چیز کہ جی the consumer in the market is perhaps ready to pay the price for the quality product, which is a statement on the kind of consumer that we have in the market. تو کنزیومر کا کوالٹی کانشیس ہونا کوئی بری بات نہیں, وہ بڑے اچھے انڈیکیٹر ہماری طرف آ رہے ہیں. تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ helps the organization in reducing inefficiencies, reducing losses, reducing rejections and reducing businesses. مختلف قسم کے گرافیکل ٹولز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ٹو امپلیمنٹ اینڈ پروموٹ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, جس میں ہسٹوگرامس ہیں, پیئر ٹو انالیسس ہے, کاز اینڈ افیکٹ ڈایاگرامس ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں
کیا ہے ان کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف ان کی وی شوڈ بی اویئر کہ جی یہ ٹولس اویلیبل ہیں. اب بات کر لیں ذرا کاسٹنگ سسٹم کی. کیوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں وہ کس قیمت پہ بنا رہے ہیں, اس کی کاسٹ بنانے کی, اس کی لاگت کیا آتی ہے, اور وہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ سے, نارمز سے کیسے کمپیئر کرتی ہے, اور وہ جو کاسٹ آ رہی ہے جس کو کہ ہم نے بیسس بنانا ہے سیلنگ پرائس ڈٹرمن کرنے کا, وہ کاسٹ ہے کیا. ہم ایسے ہوا میں تو نہیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے, ایسے ہی دماغ جو سوچ آ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے کر لیتے, اس کی قیمت 500 روپیہ کر لیتے, 10,000 روپیہ کر لیتے. نہیں, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کہ جی ہمیں اس چیز کو بنانے کے لیے, اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ہماری کاسٹ کیا آ رہی ہے. ہمیں مینجمنٹ کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ جی جو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ اس کو بنانے کی کاسٹ یہ آنی چاہیے, کیا وہی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور نہ صرف کاسٹ وہ آ رہی ہے بلکہ اس کو بنانے کے لیے جو کوانٹٹی آف ان پٹ چاہیے تھا اتنا ہی استعمال ہو رہا ہے, اس سے کم ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ بھی مینجمنٹ, اگر ہم وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے یا اس کی طرف نظر نہیں ڈالتے تو وہ بھی پھر مینجمنٹ کی کمزوری ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اس کو زیادہ چیز کو خریدنے کے لیے ہم پیسہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں. ہم اگر ایک آئٹم کو بنانے کے لیے بیکاز آف لیبر انفیشنسی یا کمپلیٹ اسکلڈ لیبر نہیں ہے آپ کے پاس, اس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کر لو, تو ظاہر ہے کہ جی وہ جو ایک اسکلڈ میسن یا اسکلڈ آپریٹر یا اسکلڈ کرافٹسمین جو ہے جو کام کر سکتا ہے وہ ایک نان اسکلڈ نہیں کر سکتا یا سیمی اسکلڈ نہیں کر سکتا. وہ اگر کرے گا تو وہ ویسٹیج زیادہ کرے گا. وہ ویسٹیج کس کو کاسٹ کرے گی؟ کمپنی کو, بزنس کو کاسٹ کرے گی. بزنس کو کاسٹ کرے گی تو بزنس کو پھر پرابلمز آئیں گی. تو اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے, اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کاسٹنگ سسٹم کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کاسٹنگ سسٹم صرف اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتا بلکہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ کاسٹ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ یا امپورٹنٹ حصہ مشین یوزیج ہے. مشین کی جو اپنی کاسٹ ہے, اسپیئر پارٹس کی کاسٹ ہے, اس کی ڈپریسیشن ہے, اس کی مینٹیننس ہے, ریگولر مینٹیننس کی کاسٹ ہے, یہ تمام کاسٹ جو ہے یہ کسی بیسس پہ ہر آئٹم کو آپ نے ایلوکیٹ کرنی ہے. جو لوگ ڈائریکٹلی پروڈکشن سے ریلیٹ نہیں کرتے, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے, کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ سروسز پرفارم کر رہے ہیں. ان سب کی کاسٹ بھی اس ایک پروڈکٹ کی کاسٹ کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہوگا. اور جب ہوگا تو اس کا بیسس کیا ہوگا, اس کو کس طریقے سے, نارم کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 5 روپے ہونے چاہیے, اب ایکچولی کیا ہو رہا ہے, 5 ہی روپے ہو رہے ہیں یا 6 روپے ہو رہے ہیں. وہ ویریشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کو مانیٹر کرنا, یہ بھی مینجمنٹ کا کام ہے. اور اس کے حوالے سے جو رپورٹس ہمارے پاس آنی ہیں وہ کاسٹنگ کے سب سسٹم میں سے آئیں گی. اس کا جو انفارمیشن سسٹم ہے, اس کی جو مینجمنٹ رپورٹس ہیں, ان کے ذریعے سے ہمارے پاس مینجمنٹ لیول پہ وہ رپورٹس آئیں گی. یہ کاسٹنگ سسٹم لوکیشن وائز ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹ وائز ہونا چاہیے, اس کے اندر جو کچھ انفارمیشن ہے وہ پروڈکٹ وائز ہونی چاہیے یا کس حساب سے ہونی چاہیے. یہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو کہ کسی بھی اس قسم کے سسٹم کو وضع کرتے وقت ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. آرڈرز پروسیسنگ جس کا تعلق را مٹیریل پروکیورمنٹ سے ہے, اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں, پچھلے لیکچر میں کیا تھا.
لیکن بہرحال یہاں پہ جو ضروری ہے چیز وہ یہ ہے کہ جی ریکوائرمنٹ ایک شخص ریز کرتا ہے, وہ ریکوائرمنٹ فرض کر لیجئے 5 اپریل کو ریز ہوئی. اس ریکوائرمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مٹیریل فوری طور پہ چاہیے, یا ہمیں یہ اگلے 10 دن کے اندر چاہیے, یا 5 دن کے اندر یہ مٹیریل جو ہے یہ ہمیں چاہیے. اب ریکوائرمنٹ آ گئی ہمارے پاس. سب سے پہلے تو بات یہ آئی کہ جی ریکوائرمنٹ جو آئی کیا وہ سٹورز یا انوینٹری والوں کے حوالے سے ہو کے آئی کہ نہیں آئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پہلے جانی چاہیے سٹور والوں کے پاس کہ جی ان کے پاس وہ مال ہے یا نہیں ہے. وہ کنفرم کریں کہ جی کتنا مال ہے یا کہ نہیں ہے, اور پھر اس کے حوالے سے پروکیورمنٹ کے پاس جس وقت وہ ریکوائرمنٹ آئے گی تو آرڈر جو انہوں نے بنانا ہے اور پروسیس کرنا ہے وہ اس ڈفرنس ان کوانٹٹی کا کرنا ہے یا کس کوانٹٹی کا کرنا ہے, یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا. پھر وہ ریکوائرمنٹ آپ نے جیسے میں نے کہا کہ 5 تاریخ کو کی, اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے 10 دن آپ کے گزر گئے. اس کو مٹیریل وہ چاہیے تھا 10 دن کے اندر, ابھی تو ہم نے آرڈر پلیس نہیں کیا. 10 دن اور گزر جاتے ہیں مٹیریل آتے آتے. 5 اپریل کی یا 5 مئی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 20 دن کے بعد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے, جبکہ اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 10 دن کی تھی کہ 10 دن کے اندر اندر چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیلیڈ سپلائی, ڈیلیڈ ایکشن. اب مینجمنٹ کا یہ کام ہے کہ دیکھے کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی, اور پھر جو مٹیریل آیا وہ مٹیریل جو ہے وہ اسی کوالٹی کا تھا, اسی اسپیسیفیکیشن کا تھا جو ہمیں چاہیے. اس سب سسٹم سے اور آرڈر پروسیسنگ سب سسٹم سے جو کہ را مٹیریل پروکیورمنٹ کا ایک حصہ ہے, اس سے ہمیں یہ بہت ساری ڈیٹیلز اباؤٹ دی فنکشننگ آف دا ڈپارٹمنٹ, پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ, وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اوور آل اسٹیٹس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا مال ہم آرڈر کیے ہیں, کتنا مال آ چکا ہے, اور کتنے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ پڑی. تو یہ آرڈر پروسیسنگ سب سسٹم جس کا تعلق را مٹیریل پروسیسنگ کے ساتھ ہے یا پروکیورمنٹ کے ساتھ ہے, یہ اس سے جو رپورٹس حاصل ہو رہی ہیں اور ان کی کریٹیکلٹی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب یہ ساری چیزیں, یہ سارے سب سسٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مختلف جو کمپوننٹس آپ کو شروع میں دکھائے تھے, پچھلے لیکچر میں بھی بتائے تھے, وہ ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی مینجمنٹ لیولز جو آ گئے, اب کہ جی یہ انفارمیشن جو ہے یہ کس کس لیول پہ جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے. سب سے پہلے تو آپریشنل لیول, جیسے میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی کہا کہ یہ آپریشنل لیول پہ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جی جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے ان کے اگینسٹ ایکچولی اچیو کیا گیا. کیوں کہ ان ٹارگیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آج ہماری پروڈکشن کی ایفیشنسی کیا تھی, ہم نے کیا مال پروڈیوس کیا, اور اگر جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی پروڈیوس کرنے کی اتنا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. یہ آپریشنل لیول پہ ہے. یہاں پہ وہ ایک رپورٹ دے رہے ہیں اپنی کارکردگی کے بارے میں. وہ رپورٹ جائے گی ان سے اوپر کا لیول جو ہے ان کے پاس, اور وہ لیول جو ہے وہ پھر تجزیہ کرے گا یا وہ کوشچنز پوچھے گا کہ صاحب یہ کیوں نہیں ہوا, یا یہ جو ریزنز بتائے گئے ہیں یہ کیوں اکر ہوئے, کیوں یہ کاز ہوئے. اگر وہ ایب نارمل تھے, اگر وہ آپ کے پروگرام میں شامل نہیں تھے,
کیونکہ وہ لاس آف پروڈکشن ریزلٹ ہو رہا ہے اس ساری چیز سے. تو آپریشنل لیول پہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے رپورٹس جنریٹ ہو رہی, انفارمیشن جنریٹ ہو رہی, وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کارکردگی تھی آج کی. اب مینجمنٹ لیول پہ آ جائیں تو مینجمنٹ لیول پہ بے تحاشا رپورٹس ہیں, ہر سسٹم سے رپورٹ جنریٹ ہو رہی ہے, ہر ڈفرنس کی ویریشن کی رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ مینجمنٹ لیولز جو ہیں جس میں مڈل مینجمنٹ بھی شامل ہے, ہائر مینجمنٹ بھی شامل ہے, وہ مینجمنٹ لیول جو ہے وہ مینجمنٹ لیولز جو ہیں وہ پروڈکشن کاسٹ کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ پروسیس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ سیلز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ مارکیٹنگ کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, تمام ریسورسز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے پاس تمام انفارمیشن آ رہی ہے. اور یہاں پہ ڈپارٹمنٹل ہیڈز جو ہیں وہ اس انفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل کے اندر. لیکن سسٹم جہاں پہ یہ ڈیٹیلڈ رپورٹس ان ڈپارٹمنٹل ہیڈز کے لیے بنا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری ایسی رپورٹس بھی تیار کر رہا ہے جن کو ہم ایکسپشنل رپورٹس کہیں گے, جو اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ سے لیول سے اوپر جائے گی, چیف ایگزیکٹو کے پاس جائے گی, یا ہو سکتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس جائے, ان کی انفارمیشن کے لیے جائے. لیکن چیف ایگزیکٹو کے پاس وہ تمام رپورٹس کے پھولندے نہیں جاتے جو جنریٹ سسٹم کرتا ہے, بلکہ ایکسپشنل بیسس پہ یا سرٹن ڈیفائنڈ رپورٹس جو ہیں وہ اس لیول پہ جاتی ہیں. یس, اس لیول پہ جو اسٹریٹجک لیول ہے, دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, اونرز یا چیف ایگزیکٹو اور چیف ایگزیکٹو, دس از دا اسٹریٹجک لیول, اینڈ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول decisions have to be taken for the entire organization. تو اس میں نہ صرف وہ رپورٹس جائیں گی بلکہ decisions regarding کہ جی کوئی نیا پلانٹ لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, نئی مشینری لینی ہے, کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے, کوئی پارٹ آف دا پروڈکشن جو ہے وہ ہم نے کلوز ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ یہی کام جو ہے یہ کوئی اور سپلائرز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سستا کر کے دے سکتے ہیں, کوئی اور مینوفیکچررز, اور یہ کیپیبلٹی اب ہمارے یہاں پہ ہے. تو یہ ڈسیشنز جو ہیں, اور کون سی مشینری خریدنی ہے, کہاں سے سورس کرنی ہے, کتنی قیمت کرنی ہے, فائنینسنگ کہاں سے ہونی ہے, کس کن بینکس کے ساتھ ارینجمنٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی کمپنی کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے, یہ ڈسیشنز جو ہیں یہ آپ کے اسٹریٹجک لیول کے اوپر. پھر آتی ہے بات نالج کی کہ ہم نالج کتنی کہاں کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپریشنل لیول کے اوپر جو کارکردگی ہے اس کارکردگی کے بارے میں, ایکچوئل کارکردگی جو ہے اس کے بارے میں تو رپورٹ وہاں سے جنریٹ ہو رہی. اب اس کارکردگی کے حوالے سے جو مختلف مینجمنٹ لیولز پہ انالیسس ہوتا ہے اس کا, اور اس انالیسس سے جو ڈسیشن ٹیکنگ ہوتی ہے وہ ڈسیشن ٹیکنگ اور ڈسیشن اور وہ انالیسس جو ہے جہاں تک اس کا تعلق آپریشنل لیول کی ایفیشنسی اور ورک ہیبٹس اور پروڈکشن پروسیسز کو امپروو کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے, وہ اس لیول پہ واپس شیئر ہونی چاہیے. جیسے کہ وہ اوپر جا رہی ہے انفارمیشن ایک ہائر لیول پہ, اسٹریٹجک لیول پہ, اسی طریقے سے وہ انفارمیشن جو آپریشنل لیول سے ڈیل کرتی ہے وہ آپریشنل لیول پہ شیئر ہونی چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کارندے, آپ کے فیکٹری کے اندر, آپ کے کاروبار کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے کام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. اگر اسکل ڈیولپمنٹ کی کہیں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایئر مارک کیا جائے گا کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. اگر کہیں پہ کسی نے کوتاہی کی ہے, کوئی نیگلیجنس ہے یا کوئی سلیکنس ہے کسی چیز کی, تو وہ بھی سامنے آئے گی اور اس کو
وہ جو انڈیویجول ہے یا انڈیویجولز ہے ان کو بتایا جائے گا کہ ان کی اس حرکت سے جو ہے وہ کمپنی کو اتنا نقصان کاز ہوا ہے، چاہے وہ نقصان جو ہے ہزاروں میں ہو، کوئی فرق ضروری نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہی ہو، تو تبھی ان کو بتانا چاہیے، لیکن یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیل ہو کہ ان کا رول جو ہے ان دی انٹائر پروسیس وہ بہت امپورٹنٹ. تو ڈسٹریبیوشن آف نالج ٹو دا پراپر لیول بیکمس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پروڈکشن پلاننگ، آپریشنز پلاننگ، بہت ساری ہم باتیں کر چکے. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ، جیسے میں نے آپ کو جس وقت ہم مٹیریل پروکیورمنٹ کی بات کر رہے تھے، مینوفیکچرنگ ریسورسز کی پلاننگ، اور پھر بہت سارے ایسا سافٹ ویئر جو کہ ڈیزائننگ، پروڈکشن وغیرہ میں ہمیں مدد دیتا ہے جو ہمیں اویلیبل ہے. تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کی، مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کی. کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائنز ہیں آٹومیٹڈ ٹولز میں. اس میں آپ اگر کوئی نئی ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں، انوینٹ کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گھروں کے مختلف ڈیزائن ہیں، مختلف شکلیں ہیں، وہ آپ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کے جو ٹولز ہیں، آٹومیٹڈ ٹولز، کمپیوٹرائز ٹولز جو ہیں، اس پروگرامز جو ہیں، ان کی مدد سے آپ وہ کام جو ہے، آپ کا ڈیزائننگ کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا. کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ، لیتھ مشینز ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہیں، یعنی اس پہ پیٹرنز آپ بنائیں، کوڈ کریں، اور وہ آٹومیٹک پروڈکشن جو ہے، لکڑی کاٹنی ہے، لکڑی کا بھی CNC مشینز پہ کام آتا ہے. آپ نے کوئی پرزہ جات بنانی ہے، وہ آپ ڈیزائن بنا کے اس میں فیڈ کر دیں، اسی ڈیزائن کے پرزہ جات بنیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. اور پھر اسی طریقے سے اور بھی کچھ آٹومیٹڈ سافٹ ویئر ہے. بٹ لیٹس گو بیک ٹو مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ. اینڈ آئیڈ آلسو لائک ٹو سے دس کہ جی یہ ہم بار بار جو ہم مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ پہ واپس آ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے آف دی انٹائر سسٹم. مینوفیکچرنگ کے حوالے سے اٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. اور جتنا پرفیکٹ آپ یہ کریں گے اور جتنی ایکوریسی سے مٹیریل ریکوائرمنٹس کی پلان کو ورک آؤٹ کریں گے، اتنی ہی بہتری آپ کی اپنی بزنس کے لیے ہوگی. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کے 3 آبجیکٹوس ہیں. نمبر 1، انشور materials and products are available for production and delivery to customers. Number 2, to maintain the lowest possible level of inventory or stock. And number 3, plant manufacturing activities, delivery schedules and purchasing activities are after a fashion synchronized. They dovetail into each other. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ ہمیں یہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ رائٹ مٹیریل اور فزیکل ریسورسز جو ہیں دے آر اویلیبل ٹو اس ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم ٹو میٹ دا کنزیومرز اور دا کسٹمرز ریکوائرمنٹس. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ، جس وقت ہم ERPs کا ذکر کریں، ہم سپلائی چین مینجمنٹ کا ذکر کریں، اس میں بھی اس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. آج کی دنیا کے اندر آن ٹائم ڈلیوری، ہائی کوالٹی ایٹ دا رائٹ پرائس، یہ آبجیکٹوز ہیں ہر بزنس کے. اور ان آبجیکٹوز کو میٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ موجود ہو. پلان بنایا جائے، اس پلان کے اگینسٹ جو ایکچولی ہم کر رہے ہیں یا اس پلان کو ایکسیکیوٹ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو بھی کمپیئر کیا جائے اور آئندہ کے لیے ریزلٹس حاصل کیے جائے،
اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے, اس سارے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. کیوں کہ ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہم نہیں سیٹ کر رہے آج, وہ ہمارا کسٹمر کر رہا ہے. اور اس کمپٹیٹو ورلڈ کے اندر, اس کمپٹیٹو دنیا کے اندر, جہاں پہ بہت سے اور مینوفیکچررز موجود ہیں جو آپ کے ساتھ بزنس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کوالٹی بھی دے رہے ہیں, وہ ٹائملی ڈلیوری بھی دے رہے ہیں, اور وہ صحیح قیمت بھی دے رہے ہیں, وہ کیسے انشور کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ چیزیں انشور نہیں کریں گے تو آپ اس کمپٹیشن کے اندر, فری مارکیٹ کے اندر آپ پیچھے رہ جائیں گے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ٹو اسٹے ان دا کمپٹیشن اینڈ بی اے پارٹ آف دا فری مارکیٹ, وی اڈاپٹ tools and such mechanisms which will help us to achieve the objectives. MRP, Material Requirement Planning, is one of those tools. Now we get on to manufacturing resource planning. یہ MRP کا ہی ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے, لیکن کیونکہ ایکسٹینڈڈ اس لیے کہ جی اس میں فائنانس بھی آ جاتا ہے, اس میں اکاؤنٹنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں اکاؤنٹس پیبل کا ریفرنس بھی آ جاتا ہے جو ہم نے پیمنٹس لوگوں کو کرنی ہے, اور دوسری جو پروسیسز ہیں وہ بھی مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کے اندر شامل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ پروڈکشن شیڈیولنگ یا انوینٹری کنٹرول. مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ جو ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے جو کہ آپ کے مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کو دوسرے فنکشنل ایریاز کے ساتھ کنیکٹیوٹی مہیا کرتا ہے, خاص طور پہ ہیومن ریسورس اور فائنانس کے ساتھ. اٹ از میڈ اپ آف اے ویرائٹی آف فنکشنس, ایچ لنکڈ ٹوگیدر. وہ ویرائٹی آف فنکشنس کیا ہے؟ بزنس پلاننگ, سیلز اینڈ آپریشنس, پروڈکشن پلاننگ, ماسٹر شیڈیولنگ, مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ, اور کیپیسٹی ریکوائرمنٹس پلاننگ. کیپیسٹی ریکوائرمنٹ ہماری ڈیمانڈ کے حوالے سے, کیا ہماری موجودہ مشینیں کافی ہیں ٹو میٹ, ٹو پروڈیوس what is required in the market or what can be sold in the market or not? Are they as efficient? Are they producing as efficiently as they ought to be, as the modern machineries, technology advances کے حوالے سے بات ہے. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کی ہم ذکر کر چکے ہیں. یہ تمام مختلف فنکشنز ہیں جن کو یہ مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ جو ہے یہ انکارپوریٹ کر لیتی. اس میں پوری کی پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. مینجمنٹ بزنس رولس فار اسٹریٹجک پلاننگ کین بی سیٹ اینڈ انفورسڈ تھرو مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کین انکارپوریٹ their goals keeping in mind the material and capacity constraints. یعنی مارکیٹنگ اور سیلز کے جو ٹارگٹس فکس ہوتے ہیں کہ جی اتنی چیزیں بیچتی ہے, اب ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہی کیپیسٹی بین آئی ہے. مارکیٹنگ یا سیلز والے تو کہتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیز بیچ سکتے ہیں ایک پروڈکٹ کی, لیکن کیا ہم اتنی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی چیزیں بنانے کی ہے؟ ہماری شیڈیولنگ جو ہے, اگر وہی مشین جو ہے اس نے 5 چیزیں اور بھی بنانی ہیں, تو کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اتنی کوانٹٹی ان کو دے سکیں اس پرٹیکولر آئٹم کی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیچ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ تو کمپرومائزز اور کرنے پڑتے ہیں. کیپیسٹی یا تو انہانس کیجیے, کیپیسٹی اوور نائٹ انہانس نہیں ہو جاتی. کون سی چیز, پھر ڈیسیشن میکنگ کا ٹائم آ گیا کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بیچنی ہے, بنانی اور بیچنی ہے, کون سی کی پروڈکشن کم کرنی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ ڈیسیشنز جو ہیں, یہ
سامنے آ جاتے ہیں اور کیے جانے پڑتے ہیں. پھر مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جن لوگوں سے چیزیں خرید، اب یہ جو ہے یہ سپلائی چین کی طرف جا رہا ہے سارا سلسلہ، کہ جی جن سے ہم مال خریدتے ہیں وہ کیا ہمیں بر وقت را مٹیریل سپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیوں کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے ان لوگوں میں جو ہمیں سپلائی کر رہے ہیں کہ وہ ایفیشینٹ ہو جائے اور وہ ہماری اس ضرورت کے تحت ایفیشنسی دکھائیں، کیونکہ اس کا ایڈوانٹیج ہمیں بھی ہوگا اور شاید انہیں بھی ہوگا. ریلیشن شپس کین بی ڈیولپڈ ود وینڈرز ود دی آبجیکٹو آف improving purchasing time or changing over to just in time purchases. اگر سٹاکس کے اندر، انوینٹری کے اندر شارٹیجز ہے تو ان کو پہلے ویژولائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اگلے 4 ہفتوں میں 4 مہینوں میں ہم نے کیا پروڈکشن کرنی ہے. تو ہم آج اپنے سامنے آج کا جو سٹور کا ریکارڈ ہے، سٹور کی پوزیشن ہے، سٹاک کی پوزیشن ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم انوینٹری کی پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم پروکیورمنٹ کی پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اگر ہماری مشین فرنس جو ہے وہ مثلا بند ہو رہی ہے، جس کا ذکر پہلے میں نے کیا، تو ہم اپنے کسٹمرز کو جو ریگولر ہمارے کسٹمرز ہیں ہم یہ انٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی فلاں وقت میں ہماری مشین جو ہے یا ہماری فرنسز جو ہیں وہ بند رہیں گی، اس میں پروڈکشن نہیں ہوگی. بہرحال ہم آپ کو سپلائی دیتے رہیں گے لیکن ایٹ لوئر لیولس، سو دیٹ دے آر آلسو اویئر کہ کہیں بازار میں یہ دھوم ہو جائے کہ جی فیکٹری بند ہو گئی، جو کہ فیکچوئل نہیں ہوگی سچویشن، جبکہ وہ صرف اسی حد تک اس کو بند کیا گیا ہے کہ اس کی ریپیئر ہو رہی ہے یا مینٹیننس ہو رہی ہے مشین کی. تو کسٹمر تک صحیح انفارمیشن پہنچانا بھی ہمارا کام ہے، اور اس کو ویژولائز کرنا، اس کو بہت عرصہ پہلے اس کو ڈسیمینیٹ کرنا، ویژولائز کر کے پلان کر کے اس کو ان تک پہنچانا، یہ بھی ہمارا فرض. اکاؤنٹس، فائنانس ڈپارٹمنٹ، جنہوں نے پلان کرنا ہے کہ جی ہمیں کتنا پیسہ کب چاہیے، کب پیسہ آئے گا ہمارے پاس، ریکوری کب ہوگی، کیونکہ اخراجات میٹ کرنے ہیں، نئے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کو جو کیش فلوز بنانے ہیں، ان کیش فلوز کے بنانے میں اس مینوفیکچرنگ ریسورس پلاننگ سے مدد ملتی ہے. بیکاز اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم 4-6 مہینے کی پلان بنا کر کے اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں، دوسرے اخراجات جو ہیں، ان سب کو پلان کر رہے ہیں. جب وہ پلان کریں گے تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا روپے اور پیسے کے اندر، روپے اور پیسے دیٹ مینز آؤٹ فلو. دوسری طرف جو گڈز بن رہے ہیں ان کو بیچا جائے گا. اس کے بارے میں وی آر مور کانفیڈنٹ کہ جی چونکہ اوور آل پلان کا یہ ایک پارٹ بن گیا ہے، لہذا دیز گڈز ول بی اویلیبل ٹو بی سولڈ ان دا مارکیٹ. شارٹیج کی وجہ سے بکری نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور جو کیش فلوز اگلے 4-6 مہینے کے لیے بنتے ہیں وہ ایگزیکٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن کیا ہوگی. ہم نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، پلانٹ کیپیسٹی انکریز کرنی ہے، نیا پلانٹ لگانا ہے، شو رومز کھولنے ہیں، ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنانے ہیں، کچھ بھی اس قسم کا کام کرنا ہے، تو وہ ہم اس کے لیے ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ہوگا. کیا ہم آپریشنز میں سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا اس کے لیے ہمیں بینک سے بوروئنگ کرنی پڑے گی، یا پبلک کے پاس جانا پڑے گا، رائٹس ایشو کیے ہیں تو اس سے پیسہ ریز کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہے وہ تدبیریں تمام کر سکتے ہیں، اور یہ سب پلاننگ کا حصہ ہے. اور فارورڈ پلاننگ ہے یہ ساری کی ساری، این وقت پہ پہنچ کے نہیں کہ اچھا اب کیا کرنا ہے. یہ تمام کام جو ہیں یہ پہلے ہو گئے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے ٹو بیکم ان efficient and good business. So یہ باتیں ہم نے مینوفیکچرنگ
ریسورس پلاننگ اور مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ کے حساب سے آپ تک پہنچائے. آٹومیٹڈ ٹولس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن، کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی بات میں نے آپ سے کی. تیسری چیز جو ہے وہ کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ. اب یہ کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ جو ہے یہ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ دونوں کو ملا کر کے جو ہے کانسیپٹ یا فلسفی جو ہے وہ سامنے جو آتی ہے اس کو کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ کے کہ جی آپ نے ڈیزائن بھی کیا، آپ نے کمپیوٹر ہی کے حوالے سے اس کی مینوفیکچرنگ بھی پلان کی اور سب کچھ کیا. اس کے گولز کیا ہوتے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ کے 3 گولز ہیں. سمپلیفیکیشن آف آل مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز اینڈ ٹیکنیکس. نمبر 2، automation of as many of the manufacturing processes as possible by integration of various technologies like flexible manufacturing systems, just-in-time, computer-aided design, computer-aided engineering. اور تیسرا آبجیکٹو کہ انٹیگریشن اینڈ کوآرڈینیشن آف آل ایسپیکٹس آف مینوفیکچرنگ ود کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اس قسم کی انوائرمنٹس جو ہیں ہمارے ملک میں کم ملتی ہیں دیکھنے کو. جاپان کے اندر اس قسم کی انوائرمنٹ بہت ہے، اس میں روبوٹکس بھی آ جاتے ہیں، اس میں یوز آف روبوٹکس بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایڈوانسڈ ایک سٹیج ہے کہ جہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پہنچے. لیکن بہرحال اس کی نالج، اس کے بارے میں علم ہمارے لیے ضروری ہے. اب مینوفیکچرنگ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ دوسرے جو ہمارے فنکشنل سسٹمز ہیں، انفارمیشن سسٹمز جو ہیں یا دوسرے فنکشنل سسٹمز جو ہیں، مثلا مارکیٹنگ ہے، اکاؤنٹس فائنانس ہے، ہیومن ریسورس، کچھ تو بات ہم کر بھی چکے لیکن اسی کو مزید آگے تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتے. اب مارکیٹنگ کے ساتھ مینوفیکچرنگ یہ ہم گفتگو کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور مزید میرا خیال ہے اس کے بارے میں کرنا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ مارکیٹنگ ڈٹرمن کرتی ہے مارکیٹ کے سائز کو کہ ہمارا کنزیومر کیا ہے. سیلز جو ہے وہ ایکچوئل ایکٹ آف سیلنگ دا پروڈکٹ ہے. دونوں میں فرق ہے. مارکیٹنگ کسی ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کرتی ہے، اس کے بارے میں اس علم دیتی ہے، اس کے بارے میں نالج دیتی ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ خریدار یا خریداروں کا سائز، مارکیٹ کا سائز کیا ہے. سیلز والے جو ہیں اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کتنی کوانٹٹیز اس مارکیٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں، کیپنگ ان اکاؤنٹ دی کمپٹیشن دیٹ دے میر بی فرام ادر سورسز. تو یہ اس ساری چیز کا تعلق مینوفیکچرنگ پلاننگ کے ساتھ ہے، پروڈکشن کے ساتھ ہے. اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی بھی ہم بات کر چکے کہ جی ان کی ریلیشن شپ مینوفیکچرنگ کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام تر کا تعلق فائنانس کے ساتھ ہے، اکاؤنٹس کے ساتھ تعلق ہے، اور ویریشنز بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹٹیز جو کہ آپ کو مینوفیکچرنگ سسٹم سے ملیں گی، اور ویلیو وائز جو ڈفرینسز ہیں اور ویلیو وائز ٹارگیٹ اچیومنٹس جو ہیں وہ آپ کو فائنانس اینڈ اکاؤنٹ سے ملیں گے. اور اسی حوالے سے جو ریکوائرمنٹس وہاں پہ چیزیں خریدنے کی بات ہے، اسپیئرس کی بات ہے، فلانی، وہ تمام کی تمام اپروولز جو ہیں وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے حاصل ہوتی. ہیومن ریسورس سسٹم کا مینوفیکچرنگ سے تعلق، ہیومن ریسورس سسٹم کا یہ تعلق ہے کہ جی لیبر کتنی ہے، کون سی چاہیے، کس سکلز کی چاہیے، سٹاف کتنا چاہیے، مینیجر کتنے چاہیے، ان کی چھٹیوں کے حوالے سے، ان کے
ایبسنٹیزم کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن, بیکاز آل آف دیٹ ہیز اے ویری ویری ڈائریکٹ افیکٹ آن دی مینوفیکچرنگ capability and manufacturing that we actually indulge in. حاضریاں ہیں روز کی, کون وقت پہ آیا کون نہیں آیا, ہیبیچول لیٹ کون ہے, ہیبیچولی ایبسنٹ کون ہوتا ہے, یہ تمام ڈیٹا, یہ تمام انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے, بیکاز یو ڈو ناٹ وانٹ پیپل ورکنگ آن دا پروڈکشن لائن اور اینی ویئر ان یور آرگنائزیشن who are not able to deliver 100% of the time. اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے اس کا تعلق ہم آپ کو بیان کر چکے. اب پوزیشن جو آتی ہے وہ کچھ آپ کے سامنے جو یہ سلائیڈ ہے کہ جی یہ اب ہم شروع ہوئے ہیں کہ را مٹیریل ہمارے پاس ریسیو ہو رہا ہے, ریسیو ہو کے انسپیکٹ ہو رہا ہے کہ کوالٹی کے حساب سے اس کو جو ہے وہ انسپیکٹ کیا گیا اور پھر اس کو سٹور میں پہنچایا گیا. سٹور سے اب وہ ایشو ہوتا ہے, پروڈکشن کو بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سٹور ہے, کس چیز کا کیا آئٹمس ہے. وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں مٹیریل گھوم رہا ہے, پروسیس کے تھرو گھوم رہا ہے اور گھوم کے فنشڈ گڈز بنتا ہے. فنشڈ گڈز جو ہے وہ فنشڈ گڈز سٹور میں آتے ہیں, کسٹمر کو, ڈسٹریبیوٹر کو, ہول سیلر کو, جو بھی ہے جو سسٹم ہے آپ کا, ان تک پہنچانے کے لیے آپ وہ فنشڈ گڈز جو ہیں وہ شپنگ ایریا میں ٹرانسفر کرتے ہیں جہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ہو کے فیکٹری سے باہر جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک نقشہ بن گیا آپ کے سامنے کہ کیسے را مٹیریل سے شروع کر کے آپ ڈلیوری تک جو ہے وہ پروسیس چلتے ہیں. اس ساری چیز کو اسٹڈی کرنا انفارمیشن سسٹم کو بنانے کے لیے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر سٹیج کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو ہے, انفارمیشن کوئی نہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑے گا ان آرڈر ٹو گیو دا کائنڈ آف رپورٹ دیٹ از ریکوائرڈ فرام دیٹ انفارمیشن سسٹم. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انفارمیشن سسٹم ہاں جی ٹھیک ہے یہ 10 رپورٹیں ہونی چاہیے اور یہ ہم بنا دیتے ہیں اور اب اس حوالے سے ہم باقی تمام ریکارڈنگ سسٹم کی ڈیٹا کی کریں گے اور باقی چیزیں کریں گے. نہیں, انفارمیشن سسٹم میں سے جو رپورٹس یا انفارمیشن سسٹم جو ڈیزائن ہوگا اس کا آبجیکٹو ہے, اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ریکارڈنگ کا پروسیس ہے, جو انالیسس کا پروسیس ہے, وہ تمام اس کے حساب سے بنے گا. سو آل آف دیٹ از اوور لنکڈ. یو ول ناٹ ہیو a good information system if you have not taken a good look at the procedures involved in all the departments, all the processes, and you haven't designed your system based upon the requirements at each of those areas. تو یہ بہت کرٹیکل چیز ہے اور یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے, اسی لحاظ سے ہم نے یہ گفتگو کی ہے تاکہ یہ چیز سامنے آئے کہ انفارمیشن سسٹم کی ڈیزائننگ جو ہے از ناٹ بائی اٹ سیلف, اٹ از ریلیٹڈ ٹو a lot of other matters which are very, very critical in providing the kind of information that we require out of a system. An information system will include not only the management reports, but will also include how those management reports are being produced, on what basis they are being produced, and whether they are giving the complete picture or not. یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے یہ گفتگو ہم نے یہاں تک کی. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس سٹیج پہ ختم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے. شکریہ اور خدا حافظ.